بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 193 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 20 اور 21 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں گمراہوں کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب علیم ہونے کا ذکر فرمایا گیا. اب ان آیات میں نیک متقی مخلص ہدایت یافتہ لوگوں پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہونے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. دوسرا تعلق یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا فحاشی بدماشی پھیلانے والے لوگوں کو کہ اے لوگوں مخلص نادانوں تم نہیں جانتے اور اپنے بھولے پن میں ان بدبختوں شرارتیوں کے ساتھ شامل ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے تشہیر فحاشی میں ان کے معاون بن جاتے ہو. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نادانوں کا علاج تو یہی تھا کہ تم کو بھی دنیا میں ذلت آمیز عبرتناک سزا دی جاتی اور پوری حد قذف شرعی لگائی جاتی، مگر معاف صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. تیسرا تعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کچھ بدبخت سرکش تخریب کار لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے. اب ان آیات میں اس تخریب کاری کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ شیطان ابلیس کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان ابلیس تو ہمیشہ فحاشی و بدکاری کا ہی حکم و مشورہ اور وسوسہ دیتا ہے. مسلمانوں کو شیطان کی پیروی سے ان آیات میں روکا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَ وَرَحْمَتُهُ. اور اگر اللہ رب العزت کا اے لوگو اے تہمت لگانے والی جماعت تم پر فضل اور کرم نہ ہوتا تو وہ حقیقت حال کو ظاہر کر دیتا اور مستحق سزا پر مواخذہ کرنے میں جلدی کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر کبھی مت چلو، یعنی شیطان کے رستوں پر مت چلو، اس کی تلبیس اور فریب میں نہ آؤ. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ یعنی شیطانی راستے پر چلنے والا شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے فحش یعنی بے حیائی اور شرعاً نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو اے لوگو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اس وجہ سے کہ تم نے افطرا باندھا ہے
یعنی توبہ کے ذریعے نہ اس گناہ سے درست ہوتا اور نہ پاک ہوتا، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے گناہ سے، اس کی توبہ قبول کر کے۔ واللہ سمیع لما قلتم علیم بما قصدتم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے وہ لوگوں جو بلا سوچے سمجھے منافقین کی ورگلاہٹ، شیطان کی وسوساہٹ اور عجیب گھبراہٹ میں آ گئے، تم کو اللہ نے دنیا میں شرعی سزائیں دے کر عذاب آخرت سے بچا لیا۔ اگر یہ فضل و کرم رب کی طرف سے تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت و شفقت تم سے نہ ہوتی تو بالکل منافقین کی طرح دنیا و آخرت میں تمہاری تباہی وقار، بربادی اعمال، ذلت احوال ہو جاتی۔ لیکن تم لوگ عقل و قلب سے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے مطیع، رسول اللہ کے متبع، شریعت کے عابد، قرآن مجید کے فرما بردار، ایمان کے مخلص ہو، اس لیے اپنے حبیب کے طفیل تمہاری عزت و آبرو، ایمان و اعمال کو دنیا، قبر، حشر میں بچا لیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر شریعت کے نرم اور آسان اور قوانین و احکام کی آیات نازل فرما کر رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف ہے رافت و نرمی فرما کر، رحیم ہے دونوں جہاں میں عزت بچا کر۔ رؤوف ہے توبہ کی مہلت دے کر اور رحیم ہے توبہ قبول فرما کر۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے بندوں کو مہلت توبہ دے کر، اور رحیم ہے دنیا میں قبر و حشر میں عزت دے کر۔ رؤوف ہے توبہ کا طریقہ سکھا کر، رحیم ہے ٹوٹی پھوٹی کسلت غفلت کی ناقص توبہ قبول فرما کر۔ رؤوف ہے توفیق عبادت دے کر، رحیم ہے قبولیت کی سعادت دے کر۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مسلمانوں تم سے یہ لغزش تلبیس ابلیس، تخریب خبیث کے جال میں پھنسنے کی وجہ سے ہوئی ہے، جس نے تمہیں ہر جگہ ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ مگر اب خوب غور سے سن لو کہ آئندہ کوئی بھی شیطان فاسقین کے بتائے ہوئے رستوں پر اور نقش قدم پر مومن مخلص نہ چلے۔ خبردار، آگاہ کیا جاتا ہے، نہ مشاورے دنیاوی کی اطاعت سے، نہ مشاغلے مذہبی کی اتباع میں، اس لیے کہ شیطان خناسین تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، اگرچہ کسی بھی روپ بہروپ میں تمہارے پاس آئیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شخص اپنی بدبختی سے شیطان کے بنائے بتائے پر چلے یا چلنے کا ارادہ کرے تو تجربہ یقین اور مشاہدہ عینی سے سمجھ لو کہ شیطان ہمیشہ ہر شخص کو فحاشی، بدکاری اور دنیا و آخرت کی نفرت، ذلت کے منکر اور ناپسندیدہ اقوال، افعال، حرکات، کردار کا ہی حکم دیتا ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی نیکی یا اچھائی کی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ بے حیائی، بے غیرتی ہی کی صحبت و محبت دلاتا ہے، اور اسی انداز سے برائی سکھاتا ہے کہ انسان برا بن کر مہلک، مضل اعمال بد کو بھی اچھائی اور ناموری سمجھنے لگتا ہے، اور ناکامی کو کامیابی، حماقت کو سیاست جانتا ہے، اور پھر ایسی کمینگی پھیلاتا ہے کہ معاشرہ برباد اور بے غیرت ہو جاتا ہے، اور بدمست فرد اپنی ہی بربادی کو بربادی نہیں سمجھتا۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب خطوات شیاطین پر چلنے والا خود اپنی آگ میں جلتا ہے اور اپنے فساد میں پھنس جاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے مسلمانوں یہ بھی اللہ کا تم پر فضل اور رحمت ہے اور کرم اور شفقت ہے کہ تم اپنے بڑے دشمن ایمان کے خفیہ چور یعنی شیطان سے بچے ہوئے ہو،
اور اگر تم پر اللہ کا فضل، رسول اللہ کی نظر، دامن رحمت کا سایہ احمد نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی شیطان کی پلیدیوں سے بچا ہوا صحیح سلامت اور پاکیزہ نہ رہ سکتا۔ خواہ کتنی بھی کوشش کر لیتا، نہ عملی لیاقت بچا سکتی، نہ عقلی طاقت، نہ فکری عبادت۔ بہت سو کا تجربہ ہے کہ دروازہ مصطفیٰ سے ہٹنے، بیگانے ہونے والے، ناز و فخر کرنے والے بڑے بڑے علماء، وکلاء، فضلاء، صلحاء کو ابلیس ایک لمحے میں زیر کر لیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے اور سعادت کی خوشبو، طہارت کی خوبی، عبادت کی توفیق سے معطر، مطہر اور منور کر دیتا ہے، اور اس بندہ سعید سے تمام غلاظتوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کو برائیوں سے دور، گناہوں سے نفور، نیکیوں سے مسرور بنا دیتا ہے۔ ورنہ اس بیابان میں کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی انتخاب بندگان میں سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ وہی جانتا ہے کون قرب بارگاہ الہ کے قابل ہے، کون تزکیہ قلب و روح کے لائق ہے۔ وہ سمیع ہے تمہارے اقوال کا اور علیم ہے تمہارے اعمال اور ارادوں کا، مگر انسان نادان ہے کہ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتا، اور شیطان خطرناک ہے، اس کی چالیں ہیبت ناک ہیں، بس سمیع و علیم ہی بچانے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام ان آیات میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ ان آیات میں 3 جگہ قوم ضمیر کے مرجع میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا تینوں کا مرجع مشتہرین افک ہیں، بعض نے کہا تا قیامت مسلمان ہیں۔ خطوات کی قراءت میں 3 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں خطوات ہے اور بعض کی قراءت میں خطابات ہے۔ فَإِنَّهُ کی ضمیر کے مرجع میں 3 قول ہیں، اکثر نے فرمایا اس کا مرجع شیاطین ہے، بعض نے کہا اس کا مرجع من یتبعو ہے، اور بعض نے کہا اس کا مرجع کوئی بھی نہیں، یہ ضمیر شان ہے۔ ما زکا کی قراءت میں 3 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں یہ باب ضربہ سے ہے، اور بعض کی قراءت میں باب تفعیل سے ما زکا ہے، اور بعض کی قراءت میں ما زاکیہ، یہ باب حاسبہ سے ہے۔ منکم اور من احدن، دونوں من کے معنی میں 3 قول ہیں، اکثر نے فرمایا پہلا من بیانیہ ہے، دوسرا زائدہ ہے، بعض نے کہا دونوں بیانیہ ہیں، اور بعض نے کہا دونوں زائدہ ہیں۔